بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ پڑوسی ملک کے بادشاہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے محل میں امن و سکون اور اسلام کی سربلندی کے معاملات پر بات کرنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ ان معاملات پر گفتگو کرنے کے بعد کچھ دن قیام کرنے کے بعد جب وہ بادشاہ اپنے ملک واپس لوٹنے لگے تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک نہایت ہی قیمتی تلوار انہیں تحفے کے طور پر دی اور بادشاہ کو باعزت طریقے سے الوداع کیا۔ کچھ دن بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کو اسی پڑوسی ملک بادشاہ کی طرف سے بہت قیمتی اور عمدہ کپڑا تحفے میں دیا گیا۔ وہ کپڑا بہت قیمتی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت نرم ملائم تھا اور اس کی رنگت بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کو بہت پسند آئی تھی۔ سلطان نے اپنے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ شاہی درزی کو میرے دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا جائے۔ کچھ دیر کے بعد شاہی درزی سلطان صلاح الدین ایوبی کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ سلطان نے وہ کپڑا درزی کو دیا اور حکم دیا، اس کپڑے سے میرے لیے اچھا سا لباس تیار کرو۔ یہ سن کر اس درزی نے کپڑے کو دیکھا اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کا ناپ لیا تو اس نے عرض کی، حضور یہ کپڑا آپ کے لباس بنانے کے لیے ناکافی ہے، اس لیے اس کپڑے سے آپ کا لباس نہیں بن سکتا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے حیران ہوئے کہ اتنا قیمتی اور عمدہ کپڑا جب تحفے میں دیا گیا ہے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس سے ایک لباس بھی تیار نہ ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس بادشاہ پر تھوڑا غصہ بھی آیا اور حیرانگی بھی ہوئی جس نے آپ کو لباس تحفے میں دیا تھا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ بازار میں یہ اعلان کروا دیا جائے کہ اگر کوئی شخص اس کپڑے سے سلطان کا لباس تیار کر سکتا ہے تو وہ سلطان کے دربار میں حاضری دے، اور جو سلطان کا لباس تیار کرے گا سلطان اسے انعام و اکرام سے نوازیں گے۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد ایک درزی سلطان صلاح الدین ایوبی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، حضور میں اس کپڑے سے آپ کا لباس تیار کر سکتا ہوں۔ اس درزی نے سلطان صلاح الدین ایوبی کا ناپ لیا۔ ناپ لینے کے بعد وہ درزی کہنے لگا، اس کپڑے سے تو آپ کا لباس بآسانی بن سکتا ہے۔ ناپ لینے کے بعد وہ درزی چلا گیا اور 3-4 دنوں کے بعد وہ آپ کا لباس تیار کر کے لے آیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو وہ لباس بہت پسند آیا اور سلطان نے اس درزی کو انعام و اکرام دے کر رخصت کر دیا۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے عوام کا حال احوال جاننے کے لیے نکلے تو یکدم سلطان کی نظر ایک بچے پر پڑی جس نے اسی رنگ اور اسی کپڑے کا لباس پہنا ہوا تھا جیسا سلطان کو ان کے دوست نے تحفے میں دیا تھا۔ سلطان بہت حیران ہوا اور حکم دیا کہ معلوم کرو کہ یہ بچہ کس کا ہے جس نے میرے لباس جیسے کپڑے کا لباس پہنا ہوا ہے۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ یہ اسی درزی کا بیٹا ہے جس نے سلطان کا لباس تیار کیا تھا۔ سلطان نے اسے دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ اگلے دن وہ سلطان کی عدالت میں حاضر ہوا تو سلطان نے اس درزی سے پوچھا کہ تم نے میرے لباس جیسا کپڑا عمدہ، نایاب اور قیمتی کپڑا کہاں سے حاصل کیا؟ تو اس کے جواب نے سلطان کو حیران کر دیا۔ اس نے عرض کی، حضور میری اتنی اوقات کہاں کہ میں اتنا مہنگا اور عمدہ کپڑا خرید سکوں۔ سلطان نے کہا، پھر یہ کپڑا تم نے کہاں سے لیا؟ تو اس نے کہا، حضور آپ کے لباس سے ہی جو کپڑا بچا تھا اس سے میں نے اپنے بیٹے کا لباس بنایا ہے۔ یہ سن کر سلطان بڑا حیران ہوا اور کہا، میں نے جب اپنے شاہی درزی کو لباس بنانے کے لیے کہا تھا تو اس نے کہا تھا کہ حضور یہ کپڑا آپ کے لباس کے لیے ناکافی ہے، تو تم نے میرے لباس کے ساتھ اپنے بیٹے کا لباس بھی کیسے تیار کر لیا؟ مجھے تمہاری مہارت پر بہت حیرت ہے۔ اس نے کہا، حضور میں نے اس میں کوئی مہارت نہیں دکھائی، یہ تو آپ کے لباس سے زیادہ کپڑا تھا، اور جب کپڑا بچ گیا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے بیٹے کے لیے اس سے اچھا لباس تیار کر لوں۔ میرے بیٹے نے ساری زندگی پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہیں، میرے پاس اتنی رقم نہیں ہوتی کہ میں اس کو نئے کپڑے دلوا سکوں۔ حضور اس لیے میں نے آپ کے لباس میں سے بچے ہوئے کپڑے سے میں نے اپنے بیٹے کا لباس تیار کر لیا، اور اگر آپ اسے گستاخی سمجھیں تو مجھے معاف کر دیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑا حیران ہو گئے اور اپنے خزانچی کو حکم دیا کہ اس درزی کو 100 سونے کے سکے دیے جائیں۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس درزی سے کہا کہ اس رقم سے تم اپنے بیٹے کے اچھے اچھے کپڑے خرید لو اور اپنے کاروبار کو مزید ترقی دو۔ وہ درزی سلطان صلاح الدین ایوبی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ یہ سب ہو جانے کے بعد سلطان کو ساری رات نیند نہ آئی۔ ایک ہی بات آپ کو پریشان کر رہی تھی کہ میرا شاہی درزی تو میری پوری سلطنت کا سب سے تجربہ کار اور پرانا درزی ہے، تو اس نے ایسا کیوں کیا؟ کوئی خیال ذہن میں آتا تو کبھی کوئی، یہاں تک کہ ساری رات آپ نے جاگتے ہوئے گزار دی اور آپ کے چہرے پر ایک عجیب سی بے چینی تھی جو صاف دکھائی دے رہی تھی۔
اگلے دن صبح سلطان صلاح الدین ایوبی نے شاہی درزی کو اپنے پاس بلایا اور کہا، چند دن پہلے میں نے تیرے سامنے ایک کپڑا رکھا تھا جو کہ مجھے میرے قریبی دوست کی طرف سے تحفے میں ملا تھا۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ اس سے تم میرا لباس تیار کرو، لیکن تم نے کہا تھا کہ یہ کپڑا میرے لباس کے لیے ناکافی ہے اور اس سے آپ کا لباس تیار نہیں ہو سکتا۔ بعد میں اسی کپڑے سے فلاں بازار میں موجود درزی نے نہ صرف میرا لباس تیار کیا بلکہ اپنے بیٹے کا بھی لباس تیار کیا۔ تو یہ سن کر وہ شاہی درزی سر جھکائے کھڑا ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے درزی کو کہا، کیا میں اس کو حکم عدولی سمجھوں یا اس کے پیچھے کوئی اور وجہ ہے؟ تو وہ شاہی درزی رونے لگا اور کہا، حضور آپ مجھے معاف کر دیں، یہ سب کچھ کرنے پر میں مجبور ہو گیا تھا۔ سلطان نے کہا کہ بتاؤ آخر ایسی کیا مجبوری تھی جو تم نے یہ سب کیا؟ تو اس درزی نے کہا، حضور ایک دن میں کپڑے میں استعمال ہونے والا دھاگا خریدنے کے لیے بازار گیا تو جب میں اس درزی جس نے آپ کا یہ شاہی لباس تیار کیا ہے اس کے پاس سے گزرا تو اس کا بیٹا ایک وزیر کے لباس کو جو اس کے باپ کے پاس سلنے کے لیے آیا ہوا تھا ہاتھ لگا کر اپنے بابا سے کہہ رہا تھا، بابا اس طرح کا لباس تو قسمت والے پہنتے ہیں، کیا کبھی میں بھی اس طرح کا لباس پہن سکوں گا؟ تو اس کے باپ نے کہا، بیٹا یہ لباس جتنا مہنگا ہے اتنا میری ساری زندگی کی کمائی نہیں، یہ تو نصیبوں والوں کو ہی ملتے ہیں۔ مجھے اس کے بچے کی معصومیت پر بہت ترس آیا اور میں نے اس دن اسی لیے منع کر دیا تھا، اور میں جانتا تھا اگر میں نے اس لباس کو بنانے سے انکار کر دیا تو یہ سلطان کی حکم عدولی ہوگی، اور اس لیے میں نے یہ بہانہ بنایا کہ یہ کپڑا آپ کے لباس کے لیے ناکافی ہے، اور میں جانتا تھا کہ حضور آپ جیسا لباس پہنتے ہیں اس طرح کا لباس صرف وہ درزی ہی بنا سکتا ہے، اور میں یہ بھی جانتا تھا کہ یہ کپڑا آپ کے لباس سے زیادہ ہے اور وہ بچ جانے والے کپڑے سے اپنے اس معصوم بیٹے کا لباس تیار کر سکے گا، اس لیے میں نے کپڑا ناکافی ہونے کا بہانہ بنایا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی مسکرانے لگے اور کہا کہ اے نوجوان، یہ بات تم جانتے تھے کہ لباس پسند آنے کی صورت میں تجھے اچھا خاصا انعام دیتا، لیکن تم نے اپنے انعام کا لالچ نہیں کیا بلکہ اس غریب درزی کے بچے کی خواہش کی طرف دیکھا۔ مجھے تمہاری یہ قربانی بہت پسند آئی، اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے حکم دیا کہ اس لباس کی جتنی مزدوری بنتی ہے اس کی 10 گنا اس درزی کو مزدوری دی جائے تاکہ یہ رحم دلی کا جذبہ اس کے دل میں ہمیشہ زندہ رہے۔ اور وہ درزی سلطان صلاح الدین ایوبی سے بہت خوش ہوا اور آپ کی اس رحم دلی کو دیکھ کر وہ سلطان سے انعام لے کر وہاں سے چلا گیا۔ وقت گزرتا رہا اور سلطان صلاح الدین ایوبی اس لباس کو جہاں بھی پہن کر جاتے بڑے بڑے بادشاہ دیکھ کر حیران ہو جاتے کہ ہر اس لباس کو بنانے والا اتنا ماہر درزی کون ہے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی اس درزی کا نام بتاتے تو اس طرح لوگ سن کر اس درزی کے پاس آنے لگے، اور چند سالوں کے بعد وہ درزی جس کے پاس اپنے بیٹے کو کپڑے دلانے کے لیے رقم نہیں تھی، اس درزی کے پاس بڑے بڑے بادشاہوں، وزیروں، حتیٰ کہ سلطان کے سپہ سالاروں کے لباس تیار ہونے لگے، اور سلطان کے شاہی درزی کی وجہ سے اس غریب درزی کی زندگی بدل گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی فتوحات دن بدن بڑھتی جا رہی تھیں۔ ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی نے بادشاہ رینالڈ کو شکست دینے کے لیے اپنی فوج کو تیار کیا اور اپنی فوج کو لے کر بادشاہ رینالڈ کی طرف روانہ ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی فوج کے پڑاؤ کے لیے جگہ کا پہلے سے تعین کیا ہوا تھا۔ وہ جگہ پہاڑیوں کے قریب ایک وادی میں تھی، وہ کافی کھلی جگہ تھی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کا لشکر وہاں آسانی سے پڑاؤ کر سکتا تھا۔ لشکر اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا۔ جب وہ لشکر اس وادی میں پہنچا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے لشکر کو پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا اور خود سلطان صلاح الدین ایوبی ایک عام آدمی کا بھیس بدل کر ارد گرد کی جگہ کا معائنہ کرنے کے لیے چلا گئے تاکہ دیکھا جا سکے کہ ارد گرد کوئی خطرہ تو نہیں، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہر کام کو اپنے ہاتھوں سے سر انجام دینے کو ترجیح دیتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جب اس پہاڑی کی دوسری طرف گئے تو اچانک سلطان کی نظر ایک پہاڑ کی چوٹی پر پڑی۔ وہاں سلطان نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت اس چوٹی سے کود کر خودکشی کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے تیر کمان میں ڈالا اور اس تیر کو اس بوڑھی عورت کی طرف چلا دیا۔ وہ تیر اس بوڑھی عورت کے بالکل قریب سے گزرا اور ایک درخت میں جا لگا۔ جب اس بوڑھی عورت نے تیر کو اپنے قریب سے گزرتا دیکھا تو وہ خوف زدہ ہو گئی اور اس کا دھیان اس تیر کی طرف چلا گیا کہ یہ تیر کس نے چلایا۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی اس بوڑھی عورت کے پاس پہنچ چکے تھے۔ سلطان نے اس بوڑھی عورت کو کہا، اماں جی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ تیر میں نے چلایا تھا، اس لیے کہ آپ خودکشی کرنے سے رک جاؤ اور میں معلوم کر سکوں کہ آپ اتنا بڑا قدم کیوں اٹھانا چاہتی ہیں۔ وہ بوڑھی عورت رونے لگی اور کہا،
کہ جس زندگی کے لیے تم نے مجھے بچایا ہے اس زندگی سے مر جانا ہی بہتر ہے۔ سلطان اس بوڑھی اماں کی بات سن کر بڑا حیران ہوا کہ بوڑھی اماں، آخر آپ اس عمر میں حرام موت کیوں مرنا چاہتی ہیں؟ آخر ایسا کیا ہو گیا ہے جو آپ اتنا بڑا قدم اٹھا رہی ہیں؟ آپ کو ایسی کیا پریشانی ہے؟ بوڑھی اماں نے ایک بستی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بیٹا وہ ہمارا گاؤں ہے، اور ہمارے اس گاؤں کے نزدیک ایک بہت ہی بڑا دریا گزرتا ہے۔ گاؤں کے لوگ اس دریا کے پانی سے ہی اپنی کھیتی باڑی کرتے ہیں اور اس دریا کے پانی کو ہی پینے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ ہمارے گاؤں میں ایک چھوٹا سا کارخانہ بنا ہوا ہے جس میں قالین اور کپڑے تیار کیے جاتے ہیں اور اس میں اس گاؤں کی خواتین کام کرتی ہیں۔ اس کارخانے میں بھی اسی دریا کا پانی استعمال ہوتا ہے، لیکن اس دریا کے اندر ایک عجیب سی بات ہے کہ وہ دریا 1 سال کے بعد خشک ہو جاتا ہے، اور اگر سال کے شروع میں اس دریا میں ایک لڑکی کی قربانی نہ دی جائے تو وہ دریا سارا سال خشک رہتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس بوڑھی عورت کی باتوں پر بہت حیرانگی ہوئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس بوڑھی عورت سے کہا، اماں جی آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ مجھے یہ ساری بات تفصیل سے بتائیں کہ آخر ماجرا کیا ہے؟ بوڑھی عورت کہنے لگی، بیٹا یہ کئی سالوں سے ہوتا آ رہا ہے۔ ہر سال ہمارے گاؤں والے گاؤں میں ایک بھیڑیا چھوڑ دیتے ہیں اور وہ بھیڑیا گاؤں والوں سے خوف زدہ ہو کر جب بھاگتا ہے اور جس گھر میں جا کر وہ پناہ لیتا ہے اسی گھر سے ایک نوجوان کنواری لڑکی کو دلہن کی طرح تیار کر کے جنگل کے قریب دریا کے پل کے نیچے بٹھا دیا جاتا ہے، اور وہ رات ہو جانے کے بعد وہ دریا اس لڑکی کو نگل جاتا ہے اور چند دن بعد پھر سے اس دریا میں پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس بوڑھی اماں سے پوچھا، اس سب میں اماں جی آپ کی خودکشی کرنے کی وجہ کیا تھی؟ تو اس نے کہا، اے مسافر، اس سال اس دریا میں جس لڑکی کی قربانی دی جائے گی وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ میری اکلوتی بیٹی ہے، جس کو میں نے بچپن سے ہی اس کے بابا کی وفات کے بعد ماں اور باپ دونوں بن کر پالا تھا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے پریشان ہو گئے، اور نہ صرف سلطان کو بوڑھی اماں کی باتوں میں تجسس ہونے لگا بلکہ سلطان کو پریشانی بھی ہوئی کہ ایسا کون سا دریا ہے جو لڑکی کی بلی لیتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بوڑھی اماں سے پوچھا کہ تمہاری بیٹی کو کب وہ لوگ اس پل کے نیچے بٹھائیں گے؟ تو اس نے کہا، اے مسافر، میں اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے دلہن بنا کر جھونپڑی میں بٹھا کر میں وہاں سے بھاگ کر آ گئی ہوں۔ مجھ سے یہ دیکھا نہیں جا رہا تھا، اب تک تو انہوں نے میری بیٹی کو وہاں پر بٹھا دیا ہوگا۔ اب سورج ڈھلنے والا ہے، رات ہوتے ہی وہ دریا میری بیٹی کو نگل جائے گا اور میں اپنی اکلوتی بیٹی کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے بوڑھی عورت کو کہا کہ جب تک سلطان زندہ ہے تمہاری بیٹی کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ جب اس بوڑھی عورت نے سنا کہ یہ آدمی کوئی مسافر نہیں بلکہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہے تو وہ بڑی حیران ہوئی اور سلطان کے قدموں میں گر گئی اور کہا، حضور آپ میری بیٹی کو بچا لیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے میں گواہی دوں گی کہ اے میرے مالک، میرے سلطان نے بے شک سلطان ہونے کا حق ادا کیا تھا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، اماں جی میرا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں، یہ تو میرا فرض ہے۔ سلطان نے بوڑھی اماں کو گھوڑے پر بٹھایا اور دریا پر بنے پل پر پہنچ گیا۔ سلطان نے چھپ کر دیکھا تو گاؤں والے اس بوڑھی عورت کی بیٹی کو اس پل کے نیچے بٹھا کر جا رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس بوڑھی عورت کو کہا، اماں جی ہم یہاں چھپ کر آج کی رات دیکھیں گے کہ آخر جب گاؤں والے اس لڑکی کو یہاں بٹھا کر چلے جاتے ہیں تو آخر اس کے ساتھ ایسا کیا ہوتا ہے، کیونکہ مجھے پکا یقین ہے کہ دریا اس لڑکی کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ دریا صرف اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلتا ہے اور اللہ کے حکم پر بند ہوتا ہے، اس کے پیچھے کوئی اور راز پوشیدہ ہے۔ یہ سن کر اس بوڑھی عورت نے کہا، حضور یہ کوئی من گھڑت کہانی نہیں بلکہ حقیقت ہے، اور کئی 100 سالوں سے اسی طرح گاؤں والے بلی دیتے آ رہے ہیں۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، آج کی رات پتہ چل جائے گا کہ دریا بلی لیتا ہے یا نہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی چھپ کر دیکھنے لگے کہ آخر کیا ہوتا ہے۔ جیسے ہی آدھی رات کا وقت ہوا تو اچانک 2 آدمی جو کہ شکل سے جنگلی لگ رہے تھے، ان کے ہاتھ میں مشال تھی اور وہ پل کے نیچے آئے اور ڈراؤنی آوازوں کے ساتھ انہوں نے اس بوڑھی اماں کی بیٹی کو بے ہوش کیا اور اس کے بعد اس ڈولے کو اٹھا کر اسی دریا کے اندر چلنا شروع کر دیا۔ سلطان نے بوڑھی اماں کو کہا، میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ یہ کوئی جادو دریا نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی اور راز ہے۔ بوڑھی عورت چیخنے لگی، حضور یہ میری بیٹی کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ سلطان نے کہا، اماں جی اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی بیٹی کو کچھ نہ ہو تو کچھ دیر خاموش رہیں، صبر کریں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس بوڑھی عورت کو اپنے ساتھ لیا اور ان 2 آدمیوں کا پیچھا کرنے لگے جو اس لڑکی کو لے کر جا رہے تھے۔ انہوں نے اپنے جسم پر پتے باندھے ہوئے تھے، ان کی شکل سے ایسا لگ رہا تھا
کہ یہ جنگلی انسان ہیں، ان کا اس حقیقی دنیا سے کوئی واسطہ نہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ان کا پیچھا کرتے کرتے جا رہے تھے اور وہ آگے جا رہے تھے۔ چلتے چلتے وہ آدمی جنگل کے بیچ میں جا پہنچے اور جا کر انہوں نے لڑکی کو بٹھا دیا۔ جیسے انہوں نے لڑکی کو بٹھایا تو اس لڑکی کے ارد گرد بہت سارے جنگلی آدمی اکٹھے ہو گئے اور آپس میں کہنے لگے کہ یہ لڑکی تو کئی لڑکیوں سے زیادہ خوبصورت ہے، ہم اس کے جسم کے ساتھ آج رات لطف اٹھائیں گے اور جب تک یہ زندہ رہے گی اس کے جسم سے لطف اٹھاتے رہیں گے۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد سلطان نے کہا کہ دیکھا آپ نے، جسے آپ سمجھ رہے تھے کہ دریا لڑکیوں کی بلی لیتا ہے، وہ کوئی بلی نہیں بلکہ ان جنگلیوں کی جال ہے۔ یہ سب آپ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ اتنے میں اس قبیلے کے جنگلی لوگوں کے ایک نوجوان نے کہا، جب تک وہ بیوقوف گاؤں والے یہ سمجھتے رہیں گے کہ یہ دریا لڑکیوں کی بلی لیتا ہے، تب تک ہم ایسے ہی ان کی بیٹیوں کے ساتھ عیاشی کرتے رہیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسی وقت اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس قبیلے پر حملہ کر کے سارے جنگلیوں کو مار دیں، اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس بوڑھی عورت کی بیٹی کو اپنے گھوڑے پر بٹھایا اور اس گاؤں میں لے گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جب اس بوڑھی عورت کو اور اس کی بیٹی کو لے کر گاؤں پہنچے تو گاؤں والے بڑے حیران و پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا یہ کیسے بچ گئی؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کو سارا واقعہ سنایا اور کہا، جب تم لڑکی کو دلہن بنا کر پل کے نیچے بٹھاتے ہو تو اندھیرا ہوتے ہی وہ دو آدمی جو کہ جنگلی تھے وہ آتے ہیں اور لڑکی کو اٹھا کر اپنے جنگلی قبیلے میں لے جاتے ہیں، اور وہ لوگ اس لڑکی کے جسم کے ساتھ اس کے زندہ رہنے تک کھیلتے ہیں۔ تو گاؤں والوں نے کہا، حضور تو پھر وہ دریا کیسے بند ہوتا ہے اور پھر دوبارہ کیسے بہنا شروع ہو جاتا ہے؟ تو سلطان نے کہا کہ وہ کوئی جادوئی دریا نہیں بلکہ وہ جنگلی قبیلے والے ہی اس دریا کو جنگل کے بیچ میں پتھروں سے بند کر دیتے ہیں، اور جب تم بلی دیتے ہو تو پھر وہ اس دریا کے پانی کو کھول دیتے ہیں، اور تم سمجھتے ہو کہ یہ لڑکی کی بلی دینے سے ہی دریا بہتا ہے، اور وہ جنگلی قبیلے والے تمہیں کئی سالوں سے بیوقوف بنا کر اسی طرح تمہاری نوجوان لڑکیوں کی عزت کو لوٹ رہے ہیں۔ یہ سن کر گاؤں والے بہت غصے میں آ گئے تو سلطان نے کہا، اب غصہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، ظالم اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے۔ یہ سن کر سارے گاؤں والے سلطان صلاح الدین ایوبی کا شکریہ ادا کرنے لگے اور کہنے لگے، حضور جب تک اس سرزمین پر آپ جیسے حکمران موجود ہیں تب تک کوئی دشمن ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور اس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی کی عقل مندی اور دلیری کی وجہ سے گاؤں والے اتنی بڑی مشکل سے بچ گئے، اور اگر اس جگہ سلطان صلاح الدین ایوبی نہ آتے تو نہ جانے وہ گاؤں والے مزید کتنے سالوں تک اسی طرح کنواری اور نوجوان معصوم لڑکیوں کی بلی دیتے رہتے اور اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے لخت جگر کے ٹکڑے ان بے ضمیروں اور ظالموں کے حوالے کرتے رہتے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جب تک کسی بھی مشکل، کسی بھی آزمائش کے وقت گھر کے یا کسی قبیلے کے تمام لوگ مل کر اس مصیبت کا حل نہیں نکالتے، تب تک وہ لوگ انفرادی طور پر اپنی جان و مال کا نقصان کرتے رہتے ہیں۔ لہٰذا زندگی میں جب کبھی کوئی مشکل، پریشانی، کوئی آزمائش آئے تو اتفاق سے مشاورت کرتے ہوئے اس کا حل نکالا جائے تو اس پریشانی، مصیبت، آزمائش سے نکلنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور جب کبھی بھی کسی ایک گھر میں مصیبت آئے تو اس کی مدد کرنی چاہیے، نہ کہ یہ سمجھنا چاہیے کہ فلاں کے گھر کی پریشانی آئی ہے وہ خود ہی نمٹے۔ اس طرح وہ دن دور نہیں جب وہ مشکل وقت آپ کی دہلیز پار کر کے آپ کو بھی اس سے دوچار کر دے گی۔ اور ہمیں چاہیے کہ ان فضول قسم کی باتوں پر یقین کرنے کی بجائے عقل مندی سے اس بات کی وجہ تلاش کرنی چاہیے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔